ایک دن امیر حمزہ عمرو اور مقبل وفادار بازار کی سیر کر رہے تھے کہ ایک دم لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ دکانداروں نے اپنی دکانیں بند کی اور جدھر جس کا منہ اٹھا بھاگ نکلا۔ امیر حمزہ نے ایک شخص سے پوچھا، کیا معاملہ ہے بھائی، کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ یمن کی فوج آ گئی ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ سن کر امیر حمزہ کو غصہ آیا، لوگوں کو بھاگنے سے روکا اور کہنے لگے، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ایک غیر علاقے کے سپاہی یہاں آ کر لوٹ مار کریں اور تم لوگ بزدلوں کی طرح بھاگ اٹھو۔ میں ان حملہ آوروں سے لڑوں گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ یمن کی فوج کے کئی سپاہی گھوڑوں پر سوار وہاں آ نکلے۔ انہیں دیکھتے ہی امیر حمزہ نے بلند آواز سے پکارا، ان سپاہیوں کو گھیرے میں لے کر وہ سارا سامان چھین لو جو انہوں نے تمہاری دکانوں سے لوٹا ہے۔ مقبل وفادار نے کمان سنبھالی اور تیر چلانے شروع کیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یمن کے کئی سپاہی زخمی ہو کر گھوڑوں سے گرے اور مر گئے۔ یہ دیکھ کر لوگوں کا حوصلہ بڑھا اور وہ بھی خنجر اور تلواریں نکال کر حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑے۔ ایسی خون ریز جنگ ہوئی کہ بازاروں اور گلیوں میں پانی کی طرح خون بہہ نکلا۔ امیر حمزہ اپنے گھوڑے پر سوار تلوار ہاتھ میں لیے دشمن کے سپاہیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ ان کی تلوار جس پر بھی پڑتی اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ تھوڑی ہی دیر میں میدان صاف ہو گیا۔ یمن کے سپاہیوں میں سے 10-12 آدمی جان بچا کر بھاگے اور اپنے سردار کو خبر دی کہ ایک عرب نوجوان نے سب سپاہیوں کو مار ڈالا اور سارا مال و اسباب چھین لیا۔ یمنی سردار کا نام سہیل تھا اور وہ بہت بڑا پہلوان تھا۔ یہ خبر سن کر غصے سے تھر تھر کانپنے لگا اور گھوڑے پر سوار ہو کر بازار کی طرف چلا۔ ابھی آدھے راستے ہی میں تھا کہ سامنے سے امیر حمزہ، عمرو اور مقبل وفادار آتے دکھائی دیے۔ ان کے پیچھے پیچھے بے شمار عرب نوجوان نعرے لگاتے آ رہے تھے۔ سہیل کے ساتھ اب بھی کئی ہزار سپاہی تھے، لیکن وہ کچھ خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ سہیل یمنی نے امیر حمزہ کو دیکھتے ہی اپنے ایک آدمی سے پوچھا، یہ خوبصورت نوجوان کون ہے؟ اس کا گھوڑا بھی بڑا قیمتی اور بہترین نسل کا ہے۔ جناب، اس کا نام امیر حمزہ ہے، مکے کے سردار خواجہ عبد المطلب کا بیٹا ہے، بڑا بہادر اور طاقتور ہے۔ سارے عرب میں اس کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، اسی نے یمنی سپاہیوں کو قتل کیا ہے۔ سہیل نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھایا۔ امیر حمزہ کے قریب پہنچا، تھوڑی دیر تک انہیں ان کے ہتھیاروں اور گھوڑوں کو غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا، اے نوجوان، مجھے تجھ پر ترس آتا ہے۔ تو نے ابھی دنیا میں کچھ نہیں دیکھا، یہ گھوڑا اور ہتھیار میرے حوالے کر ورنہ تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ امیر حمزہ یہ سن کر ہنسے اور کہا، یہی بات میں تجھ سے کہنے آیا ہوں، اگر تو نے آئندہ ہماری زمین پر اپنے ناپاک قدم رکھے تو تلوار سے تیرے جسم کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ خیر اسی میں ہے کہ اپنے بچے کچھ سپاہیوں کو لے کر یہاں سے چلا جا۔ اب تو سہیل یمنی کے غصے کی انتہا نہ رہی، میان سے تلوار نکال کر امیر حمزہ کی طرف جھپٹا۔ ان کی ڈھال پر تلوار ماری، لیکن ڈھال کا کچھ بھی نہ بگڑا، الٹی اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ امیر حمزہ نے قہقہہ لگایا اور کہا، اے سہیل، ان کھلونوں سے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی اور ہتھیار نکال۔ سہیل نے اب اپنی کمر سے بندھا ہوا خنجر نکالا۔ اس کی چمک ایسی تھی کہ نگاہ نہ ٹھہرتی تھی۔ خنجر کا دستہ ہاتھ میں پکڑ کر اس انداز میں امیر حمزہ کی طرف پھینکا کہ اگر وہ فوراً ہی گھوڑے سے کود نہ جاتے تو یہ خنجر ان کا سینہ چیرتا ہوا نکل جاتا۔ امیر حمزہ نے چیتے کی طرح چھلانگ لگائی اور سہیل کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر پٹک دیا۔ ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ انہوں نے اس کی پیٹی پکڑ کر سر سے اونچا اٹھایا اور ایک مکان کی دیوار پر دے مارا۔ سہیل کی چیخیں نکل گئیں، اور اس سے پہلے کہ اس کے سپاہی اور امیر حمزہ اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کریں، عمروں نے لپک کر اپنا خنجر سہیل کے گلے پر رکھ دیا اور چلا کر کہا، خبردار، اگر کسی نے تلوار چلانے یا نیزہ پھینکنے کی کوشش کی تو سہیل کا سر تن سے الگ کر دوں گا۔ یمنی سپاہی وہیں رک گئے۔ ادھر سہیل نے اپنے گلے پر خنجر کی دھار محسوس کی تو خوف سے رگوں میں خون جم گیا۔ رحم طلب نظروں سے عمروں کو دیکھا اور کہنے لگا، خنجر میرے گلے سے ہٹا لو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہاں نہ آؤں گا۔ عمروں نے کہا، اور یہ بھی وعدہ کر کہ امیر حمزہ کو ہمیشہ اپنا سردار مانے گا۔ آج سے میں اور میرے تمام سپاہی امیر حمزہ کے خادم و وفادار ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ عمروں نے خنجر اس کے گلے سے ہٹایا تو سہیل اٹھ کھڑا ہوا، لیکن شرم کے مارے امیر حمزہ سے نظریں نہ ملاتا تھا۔
یہ دیکھ کر امیر حمزہ گھوڑے سے اترے، سہیل کو گلے سے لگایا اور کہا آج سے تو میرا بھائی ہے اور تیرے تمام سپاہی میرے مہمان ہیں۔ اس کے بعد سب لوگ خوشی خوشی شہر میں آئے اور ہر طرف امن و امان ہو گیا۔ امیر حمزہ نے سہیل کی خوب خاطر تواضع کی۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ آخر ایک دن سہیل نے بڑے ادب سے کہا میں اب یمن جاتے ہوئے ڈرتا ہوں، بادشاہ مجھ سے پوچھے گا کہ عرب سے کتنا مال لوٹ کر لائے ہو تو کیا جواب دوں گا؟ آپ سے دوستی کے جرم میں وہ مجھے فوراً قتل کروا دے گا۔ تم فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ امیر حمزہ نے کہا اگر بادشاہ نے جنگ کی تو اس کو مزہ چکھا دیں گے۔ سہیل نے خوش ہو کر امیر حمزہ کے پاؤں کو بوسہ دیا اور روانگی کی تیاری کرنے لگا۔ امیر حمزہ نے اپنے والد سے یمن جانے کی اجازت لی اور کئی ہزار عرب نوجوانوں کی ایک فوج لے کر روانہ ہوئے۔ عمرو اور مقبل ان کے ساتھ تھے۔ امیر حمزہ نے سہیل کو ایک دن پہلے ہی روانہ کر دیا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے منزلیں طے کرتے ہوئے ایک جنگل میں داخل ہوئے، اپنی فوج کو ایک دوسرے راستے سے بھیجا اور خود عمرو اور مقبل کو لے کر جنگل کی سیر کے لیے ایک طرف چل پڑے۔ ایک ندی کے کنارے پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوفناک شکل کا شخص شیر کی کھال پہنے بیٹھا ہے۔ اس کے قریب ہی ایک زبردست شیر بھی کھڑا ہے۔ شیر کی گردن اور پیروں میں لوہے کی مضبوط زنجیر پڑی ہوئی تھی۔ ان کو اپنی جانب آتے دیکھ کر شیر گرایا اور اچھل کود کرنے لگا، مگر خوفناک شکل والے آدمی نے اس کی گردن پر گھونسا مارا اور وہ بلی کی مانند دبک کر درخت کے قریب بیٹھ گیا۔ اتنے میں امیر حمزہ، عمرو اور مقبل قریب آ گئے۔ انہیں حیرت تھی کہ اس شخص نے جنگل کے بادشاہ کو کیسے قابو میں کیا ہے۔ امیر حمزہ نے اس سے پوچھا اے پہلوان، تو کون ہے اور اس شیر کو زنجیروں میں کیوں جکڑ رکھا ہے؟ اس شخص نے اس زور کا قہقہہ لگایا کہ عمرو ڈر کر امیر حمزہ سے جا چمٹا۔ میرا نام جبران ہے، یہ شیر میرا غلام ہے۔ جو مالدار آدمی اس جنگل سے گزرتا ہے اس پر شیر کو چھوڑ دیتا ہوں۔ شیر اس کی ٹکا پوٹی کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے اور میں اس کا سامان لے کر بازار میں بیچ دیتا ہوں۔ اسی پر میری گزر بسر ہے۔ بہت دن سے کوئی شکار نہیں ملا تھا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تم تینوں کے پاس خاصا مال و اسباب ہے، لاؤ یہ سب مال میرے حوالے کر دو ورنہ میں شیر کو چھوڑتا ہوں۔ امیر حمزہ گھوڑے سے اترے اور جبران کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہوا اور حیرت سے امیر حمزہ کو دیکھنے لگا، جو کبھی شیر کی طرف دیکھتے کبھی جبران کی طرف۔ ان کے چہرے پر خوف کی کوئی علامت نہ تھی۔ انہوں نے جبران سے کہا میں تو سمجھا تھا کہ تو کوئی بہادر اور شریف انسان ہوگا، لیکن تیرے کرتوت تو اچکوں اور ٹھگوں جیسے ہیں۔ خدا نے تجھے ایسا ڈیل ڈول اور اتنی طاقت عطا کی ہے، تو اس سے نیک کام کیوں نہیں لیتا؟ تم پہلے آدمی ہو جو مجھ سے ڈرے نہ میرے شیر سے۔ جبران نے کہا میں تمہاری اس جرت سے خوش ہوا، اسی لیے تمہاری جان بخشی کرتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ اپنا گھوڑا اور کل سامان میرے حوالے کر دو۔ اگر مجھے تیری شرط منظور نہ ہو تو؟ امیر حمزہ نے پوچھا۔ پھر میں اس شیر کو تم پر چھوڑ دوں گا اور یہ آنن فانن تم کو اور تمہارے دونوں ساتھیوں کو ہڑپ کر جائے گا۔ بہتر ہے کہ تم یہ ارمان بھی نکال لو، امیر حمزہ نے کہا اور نیزہ تان لیا۔ ادھر جبران نے شیر کی زنجیریں کھولی اور ادھر عمرو چیختا چلاتا ایک درخت کی طرف بھاگا۔ ساتھ ساتھ امیر حمزہ کو بھی آوازیں دیتا جاتا تھا کہ پاگل ہوئے ہو، یہ شیر کا مقابلہ کرتے ہو؟ کہاں آدمی کہاں درندہ، کوئی مقابلہ بھی ہے؟ لیکن امیر حمزہ نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ شیر آزاد ہوتے ہی اس زور سے گرجا کہ زمین تھرا گئی اور درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے خوفزدہ ہو کر اڑ گئے۔ امیر حمزہ اپنی جگہ چٹان کی طرح جمے کھڑے رہے۔ شیر کی دم تیزی سے گردش کر رہی تھی اور اس کا جبڑا بھیانک انداز میں کھلا تھا۔ ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کر وہ چند قدم حمزہ کی جانب بڑھا۔ اب اس کا پیٹ زمین کو چھو رہا تھا اور اس نے اگلے دونوں پنجے مٹی میں گاڑ دیے تھے۔ امیر حمزہ نے بھی نیزے کو حرکت دی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ شیر ایک بار پھر دہاڑا اور امیر حمزہ پر چھلانگ لگائی، لیکن انہوں نے شیر کا وار خالی دیا اور پوری قوت سے نیزہ اس کے پیٹ میں مارا۔ نیزے کا چمکدار اور تیز پھل شیر کا پیٹ چھیدتا ہوا پیٹ سے نکل گیا۔
زخمی ہونے کے بعد شیر کٹے ہوئے بکرے کی طرح زمین پر تڑپنے لگا۔ جبران نے اپنے پالتو شیر کو مرتے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے چنگاریاں اڑنے لگی۔ تلوار کھینچ کر امیر حمزہ کی طرف لپکا اور چاہتا تھا کہ تلوار مار کر ان کے 2 ٹکڑے کر دے کہ امیر حمزہ نے ایسا ہاتھ مارا کہ جبران کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر دور جا گری اور وہ ہکا بکا رہ گیا۔ امیر حمزہ نے تلوار کی نوک اس کے سینے پر رکھ دی اور کہا تجھ جیسے بزدل کو مار کر مجھے خوشی نہ ہوگی، لیکن تجھے چھوڑنا بھی خطرناک ہے کیونکہ تو خدا کی مخلوق کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ وعدہ کر کے آئندہ یہ حرکت نہ کرے گا اور محنت مشقت کر کے روزی کمائے گا۔ وعدہ کرتا ہوں، جبران نے شرمندہ ہو کر کہا۔ امیر حمزہ نے اسے گلے لگا لیا اور کہا اب تو میرا بھائی ہے، میں اپنی فوج کے ساتھ یمن پر حملہ کرنے جا رہا ہوں، آج سے تو میری فوج کا جھنڈا اٹھا کر آگے آگے چلے گا۔ عمرو اور مقبل نے بھی جبران سے ہاتھ ملایا اور خوشی خوشی اسے ساتھ لے کر اپنے لشکر میں آئے۔ ادھر یمن کے بادشاہ منظر شاہ کو یہ خبر ملی کہ امیر حمزہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ سہیل بھی ہے، تو منظر شاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے بیٹے نعمان کو بلا کر حکم دیا کہ 10,000 نوجوان لے کر جا اور شہر سے باہر امیر حمزہ کو روکو۔ لیکن نعمان اگلے ہی روز آدھی سے زیادہ فوج امیر حمزہ کے ہاتھوں کٹوا کر واپس بھاگ آیا۔ اب تو منظر شاہ کے ہوش بھی اڑ گئے۔ اسے اپنے بیٹے نعمان پر بڑا ناز تھا، لیکن جب اس کے منہ سے شکست کی بات سنی تو امیر حمزہ اور اس کی فوج کا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی بچی کچی فوج کو حکم دیا کہ شہر چھوڑ کر قلعے میں پناہ لے۔ 3 دن بعد امیر حمزہ کا لشکر یمن کے قلعے کے نزدیک پہنچا۔ قلعے کے دروازہ بند تھا، فصیلوں اور برجیوں پر منظر شاہ کے سپاہی تیر کمان اور نیزے لیے کھڑے تھے۔ امیر حمزہ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ کئی دن گزر گئے، اس دوران میں قلعے کے اندر خوراک اور پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ منظر شاہ کے سپاہی اور رعایا بھوکی مرنے لگی۔ آخر تنگ آ کر اس نے صلح کا پیغام بھیجا۔ امیر حمزہ نے یہ شرط لگائی کہ منظر شاہ خود حاضر ہو۔ یہ دیکھ کر منظر شاہ اپنے سرداروں اور بیٹوں کے ساتھ قلعے سے باہر نکلا اور امیر حمزہ کے قدموں پر آن گرا۔ انہوں نے اس کی عزت کی، اپنے خیمے میں لے گئے اور کہا کہ اگر تم آئندہ جنگ نہ کرنے کا عہد کرو تو یمن کا قلعہ اور شہر تمہارے ہی پاس رہنے دیا جائے گا۔ منظر شاہ اور اس کا بیٹا امیر حمزہ کے اچھے اخلاق اور عمدہ سلوک سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہم آپ کے غلام ہیں، جہاں آپ جائیں گے ہم بھی جائیں گے۔ ان کی ضد سے مجبور ہو کر امیر حمزہ نے منظر شاہ اور نعمان کو بھی لشکر میں شامل کیا اور واپس مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ ختم شد۔